अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर शब प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नुमान। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का बरकतों रहमतों वाला महीना अल्लाह पाक ने हम सबको नसीब किया है। अल्लाह ताला का बेहद शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस बाबरकत महीने की सआदत हमें नसीब फरमाई। नाज़रीन, आज हम रोज़ा के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक में जहाँ रहमतों बरकतों वाला महीना है, वहाँ हमें वक़्त की रफ़्तार का भी बेहद तरीके से ये बताता है कि वक़्त की रफ़्तार कितनी तेज़ है। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि पहला रमज़ान आया और 30 रमज़ान गुजर जाते हैं, वक़्त का कोई पता नहीं चलता। वक़्त की रफ़्तार इतनी तेज़ है कि अगर हम इसकी रफ़्तार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो वक़्त हमारे काबू में रहेगा। अगर हम वक़्त के साथ खेलेंगे हम ज़िंदगी में कामयाब होंगे, अगर वक्त को अपने साथ खेलने देंगे तो हम ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाएंगे। इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम का बाकायदा पे आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताकि हम हर रोज़ एक नए मौजू के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हों। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे अल्लामा हामिद फ़याज़ जी। अल्लामा हामिद फ़याज़, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अल्लामा साहब, रोज़ा क्या है, रोज़े के मकसद क्या हैं और रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया गया है, इन चंद सवालात के जवाब हमें और हमारी नाज़रीन को दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, रोज़ा इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन के ऊपर रमज़ान शरीफ का पूरा महीना इसको फ़र्ज़ किया है। तो रोज़े को जो है, रोज़ा इसको अरबी ज़बान में सौम कहते हैं। तो इसका मतलब है बेसिकली रुकना, खामोश रहना। शरई तौर पर इसका माना ये होता है कि फ़जर की अज़ान से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक इंसान का खाने पीने और अज़वाजी ताल्लुक़ात, इन चीज़ों से, हलाल चीज़ों से रुकने और बुरे कामों से रुकने का नाम ये रोज़ा कहलाता है। और रोज़ा जो है ये बुनियादी इस्लामी रुकन के अंदर इसकी एक बड़ी खसूसियत है। और आप जहाँ तक मकासिद रोज़ा की बात कर रहे थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर सूरत बकरा के अंदर इरशाद फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि ऐ ईमान वालो, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए ताकि तुम मुत्तकी बनो, परहेज़गार बनो। तो अल्लाह ने मकसद तो बता दिया कि रोज़े का, कि उसका मकसद ये है कि तुम मुत्तकी बनो, परहेज़गार बनो। अब जो लोग रोज़ा रखते हैं, अगर वो इस मर्तबे को, इस मनसब को नहीं पहुँचते कि उनको तकवा हासिल नहीं होता, तो फिर रोज़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो रोज़ा फ़र्ज़ किया है, सबसे पहले आप ये बात समझें कि रोज़ा जो है ये भूख प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं है, ये मुशक्क़त बर्दाश्त करने का नाम नहीं है। असल में रोज़ा एक प्रैक्टिस होता है। वो इस तरह कि आप देखें कि रमज़ान शरीफ के अंदर जब फ़जर की अज़ान होती है, उससे बाद से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक, अब खाना पीना आपके सामने, मशरूबात हाज़िर हैं, तरह तरह के मशरूबात आपके सामने पड़े हुए हैं, खाने के जो है वो ताम आपके सामने रखा हुआ है, हलाल ताम है। हत्ता कि आपके सामने आप देखें कि अगर आब ज़मज़म भी आपके सामने मौजूद है, वो हलाल और बड़ा मुतबर्रक किस्म का पानी है, वो आपके सामने है। आप हरम काबा के अंदर बैठे हैं, अगर आपका रोज़ा है तो आप वो नहीं पी सकते। अगर आप मदीना शरीफ के अंदर बैठे हैं, आपके पास मदीना शरीफ की खजूरें मौजूद हैं, लेकिन आप अगर रोज़े से हैं तो आप तैयब और ताहर रिज़्क़ नहीं खा सकते। ताहिर, ठीक है। तो देखें, आप जहाँ देखें कि जहाँ अल्लाह ने हलाल चीज़ों से रोज़े के अंदर मना कर दिया है, तो फिर हराम अगर कोई बंदा काम करेगा, उससे तो बदरजा उला मना है ना, कि सारा साल आपने वो नहीं करना। लेकिन रोज़ा इतनी अज़मतों का हामिल है कि अल्लाह ने हलाल चीज़ों से भी जो है वो रोज़े के अंदर मना कर दिया है। तो फिर इसीलिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जो शख्स रोज़े के अंदर झूठ और झूठे काम नहीं छोड़ता, फिर उसका भूखा प्यासा रहना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसकी कोई हाजत नहीं है। तो जब मकसद रोज़ा ख़त्म हो जाता है तो फिर रोज़ा रखने का जो है वो जो मकसद है वो पूरा नहीं होता। अब देखिए आप कि जब इंसान हलाल चीज़ों से पूरा महीना बचता रहे और फिर हराम चीज़ों से बचता रहे, आपने अमूमन ये नोट किया होगा कि जब ईद का दिन होता है तो कुछ लोग जब पानी पीने लगते हैं, अमूमन आपने भी नोट किया होगा कि इंसान रुक जाता है पानी पीने से पहले। उसके माइंड में आता है कि यार कहीं मेरा रोज़ा तो नहीं है,
تو پھر اس کے خیال میں آتا ہے کہ نہیں یار میرا روزہ نہیں ہے، پھر وہ پانی پی لیتا ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ انسان کی پورا مہینہ اتنی پریکٹس ہوئی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر کوئی حلال چیز بھی کرنے لگتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ یار اس سے جو اللہ رب العزت نے منع نہیں کیا۔ تو جب انسان حلال چیزوں سے منع اللہ ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ حرام کام سے بدرجہ اولا آگے بچتا ہے کہ یار میں نے یہ کام نہیں کرنے۔ تو روزہ کا جو مقصد ہے نا بنیادی، وہ تقویٰ جو ہے وہ حاصل کرنا، پرہیزگار بننا۔ تو جب تک بندہ اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرے گا تب تک روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ جی علامہ صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ ایک شخص صبح اٹھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سارا دن مشقت بھی کرتا ہے، مشقت کرنے کے بعد کیا اس کو طبعی طور پر، روحانی طور پر اور اس کی شخصیت میں کون سا ایسا نکھار آتا ہے جس کی وجہ سے روزے کا اس کو پراپر جو ہے وہ سکون ملتا ہے روزے سے؟ دیکھیں، جو میں نے ابھی آپ کو بات کی ہے کہ شخصیت میں نکھار اسی طرح آ سکتا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ روزہ ایک راز ہے۔ آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں نا کہ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ لوگ اسلام سے متنفر بھی ہیں۔ وہ کس وجہ سے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی جو مسلمان ہیں نا یہ بڑے بددیانت ہیں، ان کا ایمان نہیں ہے، یہ جب معاملات کرتے ہیں نا دنیاوی تو یہ اتنے بے ایمان ہیں، یہ لوگ عموماً کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر جو ایمان موجود ہے، اگر یہ سارے سال میں اور ساری زندگی میں اپنایا جائے نا تو میں سمجھتا ہوں انسان کامیاب ہو جائے گا۔ وہ آپ اس طرح دیکھیں کہ جب آپ ایک کمرے کے اندر موجود ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے حلال مشروبات پڑی ہیں، طعام پڑا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن اس سے بڑھ کر بھی آپ دیکھیں کہ جب انسان وضو کرتا ہے، پانی اپنے اندر جب کلی کرتا ہے تو پانی اپنے لے جاتا ہے اپنے منہ کے اندر کلی کرتے ہوئے، لیکن وہ باہر نکال دیتا ہے، پانی اپنے اندر نہیں لے کے جاتا۔ اب اس کے منہ کے اندر تو کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے۔ آپ اگر کمرے کے اندر دیکھیں کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن انسان کا روزے کے اندر یہ ایمان بنا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، مجھے اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ اور اگر یہ پھر چاہے جتنا بھی گناہ گار بندہ ہے نا، جب وہ روزہ رکھتا ہے نا اس کے اندر یہ ایمان پیدا ہو جاتا ہے کہ بندہ روزہ نہیں توڑتا۔ اور اگر یہی ایمان بندے کے معاملات کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، جس بھی آپ کوئی بھی بندہ اگر گناہ کرنے لگتا ہے، کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے، اگر بندے کا یہ مائنڈ بن جائے اور یہ ایمان اس کا آ جائے کہ مجھے اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، تو یقین کریں انسان جو ہے وہ گناہوں سے مبرہ ہو جائے گا، اور انسان جو ہے وہ اپنی اس کی شخصیت اس قدر نکھار پائے گی کہ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہر کام میں اللہ رب العزت مجھے۔ علامہ صاحب، ایک چیز جو ہمارے ناظرین کو بھی پتہ ہوگی، ہم نے بھی نوٹ کی ہے، وہ یہ ہے جب ہم دوسری قوموں کے تہواروں پہ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، جب تہوار آتے ہیں تو اپنی قیمتیں ڈسکاؤنٹ میں کر کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسی بات ہے۔ اب آپ نے یہ چیز عموماً نوٹ کی ہے کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے، اچھا ایک تو آلریڈی ہم پہ مہنگائی کا بہت بڑا طوفان برپا ہے، اور اس قدر طوفان ہے کہ ہم میں سے عام بندہ جو ہے وہ اپنی روٹی اور بڑا مشکل سے وہ کھانے کا سامان پورا کر سکتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک چونکہ ایک برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، تو یہاں پہ بھی لوگ باز نہیں آتے، اتنا نیک ماہ ہے اور وہ اپنے ہی مرضی سے ریٹ لگاتے ہیں۔ میرے پاس اگر کوئی چیز پڑی ہے تو میرا اپنا ریٹ ہوگا، کسی اور کے پاس چیز پڑی ہے تو کسی کا اور کا اپنا ریٹ ہوگا۔ تو اس معاملے میں روزہ ہمیں یا اللہ کا دین ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ کیا ہمیں ان کاموں پہ عمل کرنا چاہیے، ناجائز منافع خوری پہ؟ کیا ہمیں اسلام سے کوئی ایسی اگزامپل ملتی ہے کہ جب دین یا رمضان المبارک یا مسلمانوں کے کوئی تہوار سامنے آتے ہیں تو چیزوں کا ریٹ بڑھ جاتے ہیں؟ اس معاملے میں آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، میں پہلے یہ بات کر رہا تھا کہ مسلمان جو ہے نا وہ صرف نام کی حد تک مسلمان ہیں، لیکن سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو سرکار نے تعلیمات دی ہیں اس سے جو ہے مسلمان کوسوں دور چلے گئے ہیں۔ اسی لیے تو آج آپ دیکھ لیں کہ مسلمان جو ہے وہ 1.5 ارب آبادی ہے، ٹھیک ہے، اور ذلیل ہو رہے ہیں دنیا کے اندر۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ مسلمان سرکار کی ذات سے اور سرکار کی سیرت سے بالکل دور ہو گیا ہے۔ ایک انبیاء، آپ پہلے ان کی تعلیمات پڑھیں، ان کی سیرت، ان میں سے کچھ قومیں ایسی بھی آئی ہیں انبیاء کی جو ناپ تول کی وجہ سے جو ہے اللہ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا ہے۔ تو آج دیکھ لیں امت یہ سارا کام کر رہی ہے، حضور کی امت، کہ آج جو ہے وہ ہر طرف جو ہے افراتفری کا شکار ہے، جس کا جہاں دل کرتا ہے وہ ریٹ بڑھا دیتا ہے اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ سرکار کے دین سے اور آپ کی حیات سے، آپ کی سیرت طیبہ سے بالکل کوسوں دور ہو گئے ہیں۔ تو جب تک وہ نہیں اپنائیں گے تب تک ہم ان مشکلات سے نہیں نکل سکتے۔ جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، بس ایک چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بولنا، سننا، دیکھنا، چلنا، پھرنا، سب کچھ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔
جہاں پہ مالک کی ذات نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، تو ہم صرف ایک ماہ جہاں ہر مسلمان اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، جب ہر مسلمان عبادت کے لیے نکلتا ہے، جب ہر مسلمان کو اچھا کھانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام مسلمان بھائی وہ ان منتھ کے اندر، اس اسلامی مہینے کے اندر اپنی قیمتوں کو تھوڑا منافع رکھ کے بھی لوگوں کے ساتھ سیل کر دیں گے، تو بہت سارے ایسے لوگ جو سفید پوش ہیں، بہت سا ایسا طبقہ جو ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتا، وہ انہی چیزوں کی بیس پہ اپنی افطاری اور سحری اچھی بنا سکتا ہے۔ اسی بات کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ کل تک دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔